ایسی صورتحال میں ہمارے تو جس سی پیک کا آپ ذکر کر رہے تھے اس پہ باقاعدہ گھنٹوں گھنٹوں قبضہ رہتا ہے، گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں، شناختی کارڈ لیے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، سرکاری اہلکار ہوں تو ان کو اتارا جاتا ہے، اور جب ٹریفک بند ہو جائیں تو پھر کھلے انداز میں رقص کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ رقہ ہمارے ہاتھ میں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتی رٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ساتھ ہی ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں، چاہے بلوچستان میں ہیں، چاہے خیبر پختونخوا میں ہیں، وہاں کے معدنی ذخائر اور معدنی وسائل جو دراصل وہاں کے عوام کی ملکیت ہے، دنیا میں قوانین موجود ہیں، ہمارے ملک کے اندر قوانین موجود ہیں۔ ہم ان قوانین کی روح سے اگر ہمارے پاس وسائل ہیں اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے تو دنیا میں سرمایہ کاری ہوتی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی ہیں، وہ باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت کام کرتی ہیں، اس میں مقامی لوگوں کا اپنا شیئر ہوتا ہے، ریاست کا اپنا شیئر ہوتا ہے، جو باہر سے کمپنی آتی ہے ان کا اپنا شیئر ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اس ملک میں یا نظریات کی سیاست کریں یا ہم اس ملک میں حقوق کی سیاست کریں، یہاں پر ساری توانائیاں اتھارٹی حاصل کرنے پہ لگتی ہیں۔ سو طاقتور ادارے اپنی اتھارٹی قائم کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا بلا وجہ نہیں، آئین کی روح سے، قانون کی روح سے، بین الاقوامی ضابطوں کی روح سے، تو پھر آپ ریاست کے غدار قرار دیے جاتے ہیں۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب ایمن علی خان صاحب، انتہائی قابل احترام زعمائے قوم، ہم سب شکر گزار ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے اور جناب ایمن علی خان صاحب کے، انہوں نے ہمیں ایک بڑے مثبت ایجنڈے پہ یہاں اکٹھے کیا، اور یہاں پر تمام پارٹیوں کی نمائندگی موجود ہے، حکومتی جماعتیں بھی یہاں موجود ہیں، حزب اختلاف کی جماعتیں بھی یہاں موجود ہیں، اور اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے تجاویز جس انداز میں پیش کر رہے ہیں، یہ حوصلہ افزا ہے۔ ایسی مجالس ہونی چاہیے کہ جہاں ہم کھل کر کچھ باتیں کر سکیں۔ جو کچھ میں اپنے انتہائی قابل احترام دوستوں کی گفتگو سے سمجھا ہوں، آپ تمام حضرات چھوٹے صوبوں میں بدامنی کی صورتحال کو اہمیت دے رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست کی اولین ذمہ داری وہ انسانی حقوق کا تحفظ ہے۔
انسان کے جان، اس کے مال اور عزت و آبرو کا تحفظ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور صوبہ خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو یا صوبہ سندھ ہو، تینوں صوبوں میں نہ دن میں اور نہ رات میں عام آدمی محفوظ ہے، نہ اس کی جان محفوظ ہے، نہ اس کا مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، اندھیر نگری ہے۔ اور بالخصوص جو ہمارے قبائلی علاقہ جات ہیں وہ تو مسلح گروہوں کی گرفت میں ہیں، کاروباری لوگ کاروبار نہیں کر سکتے، اگر کنسٹرکٹر ہیں وہ اپنا کام نہیں کر سکتے، ان کو بھتے دینے پڑتے ہیں، اور سرکاری طور پر منظور شدہ فنڈز جن منصوبوں کے لیے مختص ہوتے ہیں اس کا 10% باقاعدہ طور پر ان مسلح گروہوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمارے تو جس سی پیک کا آپ ذکر کر رہے تھے اس پہ باقاعدہ گھنٹوں گھنٹوں قبضہ رہتا ہے، گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں، شناختی کارڈ لیے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، سرکاری اہلکار ہو تو ان کو اتارا جاتا ہے، اور جب ٹریفک بند ہو جائیں تو پھر کھلے انداز میں رقص کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ رقہ ہمارے ہاتھ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتی رٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ساتھ ہی ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں، چاہے بلوچستان میں ہیں چاہے خیبر پختونخوا میں ہیں، وہاں کے معدنی ذخائر اور معدنی وسائل جو دراصل وہاں کے عوام کی ملکیت ہے، دنیا میں قوانین موجود ہیں، ہمارے ملک کے اندر قوانین موجود ہیں، ہم ان قوانین کی روح سے اگر ہمارے پاس وسائل ہیں اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے تو دنیا میں سرمایہ کاری ہوتی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی ہیں، وہ باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت کام کرتی ہیں، اس میں مقامی لوگوں کا اپنا شیئر ہوتا ہے، ریاست کا اپنا شیئر ہوتا ہے، جو باہر سے کمپنی آتی ہے ان کا اپنا شیئر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس ملک میں یا نظریات کی سیاست کریں یا ہم اس ملک میں حقوق کی سیاست کریں، یہاں پر ساری توانائیاں اتھارٹی حاصل کرنے پہ لگتی ہے۔ سو طاقتور ادارے اپنی اتھارٹی قائم کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا بلا وجہ نہیں، آئین کی روح سے، قانون کی روح سے، بین الاقوامی ضابطوں کی روح سے، تو پھر آپ ریاست کے غدار قرار دیے جاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے ہمارے یہاں، لیکن آسان فارمولوں کے تحت ہم دنیا کو انگیج کر سکتے ہیں۔ ہمارے وہ ذخائر 77-78 سال سے جس پر ڈھکنے رکھے ہوئے تھے، اپنے قومی مفاد میں استعمال نہیں ہو پا رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے چھوٹے صوبے یا قبائلی علاقے یا قبائلی عوام
پسماندہ تصور کیے جاتے تھے، آج جب ان کے اپنے وسائل ان کے